موبائل میں اذان سن کر جواب دینا. ہمارے گھر کے آس پاس بہت سی اذانیں ہوتی ہیں, کیا میں موبائل میں اذان لگا کر جواب دے سکتی ہوں؟ کیا اس سے مجھے نیکیاں ملیں گی؟ مسکان صاحبہ گجرات سے. نہیں بھائی, موبائل کی اذان کا جواب پہ کوئی نیکیاں نہیں ہیں. جو محلے کی اذان ہو نا, جو بہت ساری اذانیں ہو رہی ہیں, تو جو آپ کی قریبی مسجد میں جو اذان ہوتی ہے وہ اس اذان کا آپ جواب دے دیا کریں, انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. موبائل کی اذان کا جواب دینے سے اذان کے جواب کا ثواب نہیں ملے گا. نماز توڑ کر کال اٹھا سکتے ہیں؟ کیا نماز توڑ کر کال ریسیو کر سکتے ہیں اگر فون ضروری ہو؟ محمد زبیر جدہ سے. نہیں, نماز توڑ کے کال ریسیو کرنا جائز نہیں ہے, نماز ٹوٹ جائے گی. البتہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو, آپ کو کال سے اندازہ ہو جائے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی مر رہا ہے, یا کوئی آپ نے نماز, جیسے ڈاکٹر ہے وہ پیشنٹ کو بتا کے گیا تھا بھائی اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو مجھے فون کر دینا, تو اس دوران اسی پیشنٹ کا فون آ گیا, تو اب ڈاکٹر کے لیے نماز توڑنا جائز ہے, کیونکہ یہ فون اس کی علامت ہے کہ بھائی کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور فوراً ڈاکٹر کو وہاں جان بچانے کے لیے پہنچنا ہے. ادروائز آپ نماز میں فون نہیں ریسیو کر سکتے, جائز نہیں ہے. نامحرم کو سوچ کر لذت لینے کا گناہ, کیا خیالات میں کسی کو سوچ کر لذت لینا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے, اور کیا اس کی بھی سزا آخرت میں زنا والی ملے گی؟ بنت عنایت, ڈیرہ اسماعیل خان. جی یہ بھی حرام ہے, گناہ ہے, زنا کا گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال گناہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کان کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کی باتیں سن کے لذت حاصل کرنا, دیکھنا, دیکھ کے لذت حاصل کرنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. تو یہ سوچ کے لذت حاصل کرنا یہ دل کا زنا ہے. وضو میں آنکھوں کو کتنا دھوئیں؟ کانوں اور آنکھوں کی صفائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہر وضو میں آنکھوں کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ عبداللہ ملتان. بس جب ہم منہ دھوتے ہیں نا, جب منہ پہ چھپکا مارتے ہیں پانی کا تو آنکھیں دھل جاتی ہیں, اتنا دھونا کافی ہے. وہمی لوگ بہت ہی اندر تک پانی پہنچا رہے ہوتے ہیں, اس سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے وضو یا کپڑے پاک ہونا, اگر وضو نہ ہو یا کپڑے ناپاک ہوں تو کیا اس حال میں قرآن پاک کو چھوئے بغیر زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ, جی کر سکتے ہیں تلاوت. مرد کے بالوں کو باندھنے کا حکم, اگر مرد کے بال لمبے ہوں تو کیا وہ عام حالات میں اسے باندھ سکتا ہے؟ نیز کیا نماز میں کھولنا ضروری ہوگا؟ عبداللہ صاحب کراچی سے. جی مرد کے بال اگر لمبے ہیں تو وہ اسے باندھ سکتا ہے, اور کھولنا ضروری نہیں ہے, البتہ غسل میں کھولنا ضروری ہے. شوہر کو بچہ کہہ دیا تو کیا کفارہ ہے؟ عجیب, میری بیوی نے مذاق میں مجھے کہا کہ تم میرے بچے ہو, میں نے ہاں بول دیا, کیا اس پر کوئی کفارہ لازم ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیا ہوگا, اور کیا میاں بیوی دونوں کو ادا کرنا ہوگا؟ نہیں بھائی, کوئی کفارہ لازم نہیں ہے. میاں بیوی نے پہلی دفعہ کسی بیوی نے کسی میاں کو بچہ کہا ہے جو اب تک میرے معلومات کے مطابق, لیکن بیگم کو بولیں اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. کیا نماز کے 3000 مسائل ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے کن شرطوں کا ہونا ضروری ہے؟ ایک شخص نے کہا نماز میں 3000 مسائل ہیں اس لیے عام آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا, اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ ساجد قریشی انڈیا سے. بالکل غلط ہے, مسائل 3000 ہوں یا 3 لاکھ ہوں, نماز پڑھنے کا طریقہ تو آسان ہے نا. صلو کما رأیتمونی اصلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو وہی طریقہ فقہا نے کتابوں میں لکھ لیا ہے, تو ساری دنیا پڑھتی آ رہی ہے, آپ بھی پڑھ لیں, مسائل بھی سیکھتے رہیں آہستہ آہستہ. نماز پڑھنا اسلام کا بہت بڑا حکم ہے, اور اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا قضا کرنا ہے, خوب سمجھ لیں. اقامت کے وقت مسواک کرنے کا حکم, نماز کھڑی ہونے سے پہلے نماز کھڑی ہونے سے بالکل پہلے اقامت کے وقت مسواک کرنا کیسا ہے؟ محمد عبد الرحمن سدیس, حیدرآباد انڈیا سے. نام کیسا رکھا ہے عبد الرحمن سدیس, حیدرآباد انڈیا سے. کہتے ہیں کہ بالکل دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سنت قرار دیا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کی جائے. تو اس سے بعض فقہا نے یہ سمجھا ہے, جیسے امام احمد بن حنبل نے, کہ عین نماز کے وقت مسواک کی جائے, جبکہ دوسرے فقہا کہتے ہیں اس سے مراد عین نماز کا وقت نہیں ہے, بلکہ جب نماز کی تیاری شروع کرتا ہے انسان, یعنی جیسے وضو ہے تو اس وقت. تو اس لیے اس میں حنفیہ کا اور دوسرے فقہا کا اختلاف ہے. تو حنفیہ کے نزدیک عین نماز کے وقت نہیں, بلکہ جب آپ وضو کرنے لگیں تو اس وقت مسواک کا حکم ہے. اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ عین نماز کے وقت. تو جو جس فقی کو فالو کرتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. تو ہمارے یہاں بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے ہم وضو کے وقت مسواک کرتے ہیں, اور سعودی عرب میں چونکہ امام احمد بن حنبل کو فالو کیا جاتا ہے تو عین اقامت کے وقت بھی وہ مسواک کر رہے ہوتے ہیں. تو حدیث کے دونوں مطلب نکلتے ہیں, جو جس پر عمل کر لے. عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتیں؟
عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں، تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے، یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں، آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ یہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کی کیا حقیقت ہے؟ بنت آدم حیدرآباد انڈیا سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ایک تابوت میں ان کے عصا تھا اور کچھ چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل کے تبرکات میں سے تھیں۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جہاد میں وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تو فتح ہوتی، اور ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ چیزیں اس میں تھیں۔ تو پیغمبروں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل پہ گناہوں کی سزا تھی کہ وہ گم ہو گئی۔ تو پھر بعد میں ایک پیغمبر آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا، اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس طالوت کی کمانڈ میں تم جہاد کرو۔ تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے یہ کمانڈر ہم نہیں مانتے، یہ تو پیسے ہی نہیں ہیں، یہ تو غریب آدمی ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو ان پیغمبر نے پھر تسلی دی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ سلیکٹڈ ہیں، نامزد ہیں، اور ان کے برحق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اور اس لڑائی کے برحق ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ تمہیں وہ تابوت مل جائے گا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی یادگاریں تھیں، ان میں ہارون علیہ السلام کی جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو اللہ تمہیں وہ تابوت بھی دلا دے گا، اور وہ تابوت بھی تمہارے ساتھ اس جنگ میں ہوگا۔ تو یہ وہ جس سکینت اس لیے کہتے ہیں، اسے دیکھ کے تسلی ہو گئی بنی اسرائیل کو کہ بھئی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو تابوت سکینت کہا جاتا ہے۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے، کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے، اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو 1 دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو۔ جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ یعنی اتنا پانی اس میں سے بہہ کے نکل جائے جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑوں کے اندر سے ناپاکی نکل چکی ہے، اور وہ اسی میں ہو جاتا ہے اندازہ کہ یعنی 3 بالٹیاں پانی، جیسے ایک کپڑے ہیں نا جو ایک بالٹی میں آ جائیں،
تو اس میں 3 بالٹی پانی جب آپ بہا دیں گے